ابو عبداللہ کیا ہے؟ کنیت. نام کیا ہے؟ محمد. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حسن. اور دادے کا نام کیا ہے؟ اور نسبت کیا ہے؟ شیبانی. تو ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی. امام محمد رحمہ اللہ نے مکمل طور پر جو زندگی پائی وہ 57 سال کی زندگی پائی. کتنی زندگی پائی؟ 57 سال کی زندگی پائی. اور امام محمد کے متعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کے جزیرے میں رہا کرتے تھے، لیکن وہاں سے چلے گئے کہاں؟ ان کے والدین کوفہ منتقل ہو گئے. اور جب ان کی عمر ہوئی تھی 14 سال تو امام صاحب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے، اور 4 سال تک امام صاحب سے علم حاصل کیا. پھر 4 سال کے بعد تکمیلہ کے لیے، یعنی اپنے باقی علوم کو مکمل کرنے کے لیے امام ابو یوسف اور اسی طریقے سے باقی دیگر حضرات کے پاس چلے گئے. امام محمد رحمہ اللہ نے صرف کوفہ کے اندر علم حاصل نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ میں امام مالک کے پاس ہی پہنچے، مکہ مکرمہ میں سفیان ابن عیینہ کے پاس پہنچے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بلاد میں چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. شام بھی گئے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ بصرہ بھی کے بہت سارا مقامات پر چلے گئے تھے، اور انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ میرے پاس 30,000 روپے تھے جو مجھے بطور میراث کے ملے تھے. کتنے تھے؟ 30,000 روپیہ. 30,000 روپے میں سے 15,000 روپے 15,000 دینار، یہ ہمارے والے روپے نہیں جس میں ایک آٹا بوری نہیں خرید سکتے، یہ مراد نہیں ہے. 30,000 دینار مراد ہے. کون سا مراد ہے؟ 30,000 دینار. تو 30,000 دینار میں سے 15,000 دینار میں نے فقہ کے حاصل کرنے کے اوپر لگائے، اور 15,000 دینار میں نے اپنے آپ کے اوپر خرچ کیے کہ علم حدیث سیکھ لوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک نے اس حساب سے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا. اپنی زندگی کے اندر 1,000 کتابیں لکھی ہے مولوی صاحب. کتنے کتابیں لکھی ہے؟ 1,000 کتابیں امام محمد رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے. پرہیزگاری کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ساری رات کو سوتے نہیں تھے بلکہ جاگتے تھے. ایک کتاب کا مطالعہ کرتے، پھر اس کے بعد جب اس سے اکتا جاتے دوسری کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے. بلکہ یہاں تک امام طحاوی رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ رات کے اکثر حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. رات کے اکثر حصے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور امام محمد کے رات کی اور کیفیت بھی آئی ہے جو حضرات نے بیان فرمائی کہ رات کے 3 حصے کیے تھے. ایک حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے. رات کے ایک حصے میں کیا کرتے تھے؟ آرام فرمایا کرتے تھے. رات کے دوسرے حصے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور رات کے تیسرے حصے کے اندر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. یہ جو رات کا تیسرا حصہ ہے نا مولوی صاحب، اس کے اندر نماز، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، اس کے اندر کتابوں کا مطالعہ، یہ ایک بہترین وقت ہے. کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام فرماتے، تو پھر جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تو عبادت میں مشغول ہوتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی قریب آرام فرما لیتے. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے جگاتے. تو اس وقت جب رات کو انسان عبادت کرے، پھر اس وقت تھوڑا سا سو جائے اور پھر نماز کے لیے اٹھے، آپ یہ سمجھے کہ اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. اور مطالعہ بھی سکون کے ساتھ ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام محمد رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا، رات میں نے گزاری. اب رات میں نے جب گزاری، امام محمد رحمہ اللہ کو دیکھا
کہ وہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے اور وضو نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ وضو نہیں فرمایا. تو میں حیران ہو گیا کہ ساری رات تو بستر کے اوپر لیٹے رہے اور پھر بھی جناب وضو نہیں فرمایا. تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی کیا تعجب کرتے ہو؟ تعجب کی اس میں کیا بات ہے؟ میں ساری رات سوئے تو نہیں تھا، بلکہ میں لیٹے لیٹے قرآن کریم سے 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے. 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے. کسی نے امام محمد رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ رات کو سوتے نہیں، تو سو جایا کرو، اس لیے کہ رات کے سکون سے انسان کی زندگی راحت کے ساتھ گزرتی ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا لوگ ہم پر بھروسہ کر کے سو جائے اور پھر ہم بھی سو جائے تو یہ تو نامناسب بات ہے. یہ بڑے عجیب قسم کے الفاظ ہیں. لوگ ہم پر بھروسہ کر کے کیا کر جاتے ہیں؟ سو جاتے، اور پھر ہم بھی کیا کریں؟ سو جائے، تو کیا بنے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ یار فلاں آدمی نے ایک غلط کام کیا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اور میں مولوی صاحب میں نے کوئی غلط کام کیا، لوگ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. آپ کے پیچھے تو پڑیں گے. آپ میں عام آدمی میں فرق ہے استاد. آپ میں عام آدمی کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عام آدمی آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، اگرچہ آپ اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے. تو امام محمد نے یہ بات بتائی کہ لوگ ہمارے اوپر بھروسہ کر کے سوئے ہوئے اور ہم بھی سو جائیں تو پھر تو بات نہیں بنی نا. اسی امام محمد رحمہ اللہ رات کو آرام نہیں فرماتے. سخاوت کی مثال امام محمد رحمہ اللہ کی اس قدر زیادہ تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے پاس جب چلے جاتے تو امام محمد رحمہ اللہ اپنی طرف سے ان کو 50 یا 60 روپیہ اس طریقے سے دے دیتے. اور اس طرح کا بھی ذکر آیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے قریبی احباب سے اور خود ملا کے 1,00,000 1.5 لاکھ 50,000 روپے تک، یعنی 50,000 روپے یہ ہمارے پاکستانی دینار یا درہم، اس تک بھی عطا کیے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے بھی اعلیٰ مثال کہ امام محمد نے امام شافعی سے فرمایا کہ آپ غربت کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹینشن نہ لے، آپ میرے پاس رہے، آپ کا سارا خرچہ میرے اوپر ہے، میں اس کو برداشت کرتا رہوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام محمد رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اپنی ساری کی ساری دولت لوٹا دی تھی. ساری کی ساری طلباء کرام کے اوپر لوٹا دی تھی، ساری کی ساری لوٹا دی، ختم کر دی. اور پھر اپنے پاس صحیح کپڑوں کا بھی انتظام نہیں تھا، تو پرانے پٹے کپڑے پہن کے وہ گھوما کرتے تھے. ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام محمد کو اس حالت کے اندر دیکھا تو فرمایا کہ میرے خیال میں کوئی انتظام نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک جوڑے کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا اور امام محمد رحمہ اللہ کے پاس بیچ دیا. امام محمد رحمہ اللہ نے واپس کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا آپ اپنے پاس رکھ دو، آپ نے یہ نعمت پہلے پہن لی، ہم بعد میں پہن لیں گے. کیا بولا؟ آپ نے یہ نعمت پہلے پہن لی، ہم کیا کر لیں گے؟ بعد میں پہن لیں گے. تو امام محمد رحمہ اللہ کے یہ طریقے اور اصول تھے. امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد، اب ظاہر ہے کہ وہ شاگرد ان کے اتنی تعداد میں ہے کہ وہ کون جمع کر سکتا ہے، لیکن علامہ کوثری نے ان کے شاگردوں کو جمع کیا ہے 1000 سے زیادہ، بڑے بڑے شیوخ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ جب درس دیا کرتے تھے، جب کیا دیا کرتے تھے؟
درس حدیث دیا کرتے تھے، تو ان کے درس حدیث سننے کے لیے، امام محمد کے درس حدیث سننے کے لیے لوگ اتنے دور اور ایسے رش کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جناب علاقے کے سارے روڈ بلاک ہو جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حدیث کے علم حاصل کرنے کا ایک رجحان تھا اور حد درجے رجحان تھا، اس لیے سارے کے سارے لوگ امام محمد رحمہ اللہ کے درس سننے کے لیے آتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، اور ایسے بڑے بڑے حضرات امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔